لوگوں کا گناہ کر کے پچھتانا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ شیطان پھر بھی بندے کو تنگ کرتا رہتا ہے کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ And some people exaggerate that I have committed every sin۔ میں نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، تو کیا میرے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں؟ Let's listen to this حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی۔ تو جب تک مجھ سے امید لگا کے رکھے گا، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ زمین سے شروع ہوں اور تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، اور میرا یہ خیال ہے بلکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہم میں سے کسی کی اتنی بری حالت نہیں ہے، ہم نے اتنے گناہ نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر اتنے گناہ ہو بھی جائیں تب بھی مایوس مت ہونا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ زمین سے شروع ہوں اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تو اپنا ہاتھ اٹھائے، مجھ سے دعا کرے، اپنی جھولی پھیلائے، یا اللہ I have wronged myself، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یا اللہ پلیز forgive me، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرا آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، اے اللہ آپ ہی میرے ولی ہیں، آپ ہی میرے پروٹیکٹر ہیں، آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ اگر تو نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مجھ سے دعا کی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کہاں کمی ہوگی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے؟ On the contrary، اللہ سبحانہ و تعالیٰ will be happy، اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں جب اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ اور اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یا ابن آدم، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے آدم کی اولاد، if you were to come to me with the earth filled with sins، I will bring forgiveness that matches it۔ میں اتنی ہی مغفرت لے کے آؤں گا تیرے پاس، لیکن ایک کنڈیشن ہے، لا تشرک بی شیئا، مجھ سے کبھی شرک مت کرنا۔ We are living in the day and age of social media۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے اکاؤنٹس کو پرچیز کریں جن کی ہیوج فالوئنگ ہو، اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ مینیجرز بھی آپ کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ ہم سے کوآرڈینیٹ کریں، رابطہ کریں، ہم آپ کو ہیلپ کریں گے تاکہ آپ کے اکاؤنٹ کی ہائی ریچ ہو۔ اور جنرلی انسان کی یہ چاہت ہے کہ وہ مشہور ہو، لوگ اس کو جانے پہچانیں۔ And what people do today is they cross all the limits to become famous۔ They idealize singers, actors, actresses and they are having following in millions۔ جب آپ ان لوگوں کی فالوئنگز چیک کرتے ہیں، بہت زیادہ فالوئنگ ہوتی ہے اور لوگ اسے کامیابی سمجھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سٹینڈرڈ بتا دیا کہ ریالٹی کیا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک شخص آتا ہے اور مل کر چلا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما تقولون فی ھذا، اے میرے صحابہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ان خطب ان ینکح حری، کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ اگر یہ کسی گھر والوں کے پاس جائے اور ان سے نکاح کا پیغام بھیجے تو وہ اس کو اپنی بیٹی نکاح میں دے دیں گے۔ وَإِن شَفَعَ أَن يُشْفَعَ، اور اگر یہ سفارش کرے کسی کی تو اس کی سفارش سنی جائے گی، اور اگر یہ کہیں جا کے بات کرے تو اس کی بات بھی سنی جائے گی۔ تو رسول اللہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں فَمَرَّ رَجُلٌ مِّن فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، ایک فقیر مسلمان آتا ہے اور مل کر چلا جاتا ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں ما تقولون فی ھذا، اے میرے صحابہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ کسی گھر کی طرف جائے
نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی اس کو اپنی بیٹی نہ دے، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہیں سنی جائے گی، اور اگر یہ 10 لوگوں میں بات کرے تو اس کی بات بھی نہیں سنی جائے گی۔ غور سے سنیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، هذا خیر من ملء الارض مثل هذا، اس جیسوں سے دنیا بھر بھی جائے اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتے۔ اور پھر فرماتے ہیں ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابر، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر یہ اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کرے، اور جب یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی واپس نہ لوٹائے۔ سورہ یاسین میں ہمیں ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رجل، ایک شخص تھا، اس بندے کا نام ہمیں نہیں پتا۔ سورہ غافر میں ہمیں ایک شخص کا پتہ چلتا ہے، یہ فرعون کی قوم سے تھا، اور وہاں پر بھی لفظ کیا ہے کہ یہ ایک بندہ تھا فرعون کی قوم کا، ہمیں اس کا بھی نام نہیں پتا۔ But these people are famous among billion of angels، ان کو آسمان والے جانتے ہیں۔ ایک محاورہ ہے عربی کا، کم من مجہول فی الارض معروف فی السماء، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں ان کو کوئی نہیں جانتا، but these people are celebrities above heavens، ان کے چرچے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔